بکھرے بنایا مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وہ سارے جاگتی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے بس سہادیاں چمک گدا روایت کریندا اے جابر سہارا میں کراتی لٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہان ویکھاں دوبارہ اللہ دی قسم چند مدھم نظری آیا آقا دا چہرہ سن کر آیا ہوئے گا اور اپنی زبان تو بول کیا ہوئے گا ایڈا سونا بچہ تے میری اکھاں نے بھی نہیں ویکھیا ایڈا سونا بچہ کیویں ہو سکدا وے اللہ پاک نے ایڈا سونا بچہ بنایا ہی کوئی نہیں ایڈا أسوة حسنة وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان واسطے تعریفات تسبیحات تحلیلات تکبیرات اس اللہ رب العزت کی ذات واسطے جس خالق مالک رازق داتا گنج بخش دستگیر غوث اعظم نے سانوں ساریاں نوں اس دنیا دے اندر مسلمان بنا کر بھیجے اور ساڈی رشد و ہدایت واسطے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ دے نبی کا نام آئے اور درود پاک دی آواز نہ آئے ان کا مطلب ہے کہ اسی صرف نام دے مسلمان دلوں کوئی مسلمان نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اجے بھی آواز نہیں آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھاں دے کروڑاں درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دے واسطے میرے بھائیوں بزرگوں اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کا ایک نظام بنایا اور اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا زمین آسمان درخت پہاڑ پانی پرندے انسان کیڑے مکوڑے ان بے شمار اللہ رب العزت کی ذات نے مخلوقاتاں کو پیدا فرمایا ہے ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے سب تو افضل سب تو اعلیٰ سب تو عزت والی بلندی والی مقام و مرتبے والی اگر کوئی مخلوق بنائی ہے تو انہوں انسان کیا جاتا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے سب تو افضل بنایا اور اس انسان کو بنان تو بعد اللہ رب العزت نے ایک مقصد بھی بیان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا
انسانیت کو سب تو افضل بنایا اور پھر انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو افضل بنایا اور ان نبیوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 313 رسولوں جو مقام اور عزت نوازیا وہ باقی نبیوں کے حصے دے اندر نہیں آیا. پھر انہاں 313 دے اندر اللہ رب العزت نے جو مقام جو عزت جو بلندی 5 رسولوں کو عطا فرمائی وہ باقیاں دے نصیبے دے اندر نہ آیا اور انہاں 5 دے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جو عزت جو شرف جو مقام تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازے ہے وہ کسی اور نبی دے حصے دے اندر نہیں آیا. اللہ رب العزت نے اس نبی کو وکھرا بنایا اور پوری دی پوری آدمیت سردار بنایا, سارے آواز سے ہدایت کا پیکر بنایا اور سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے صفا دے در کھڑا کر کے امام کی نو بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا. میرے بھائیو اے وہ مہینہ چل رہا ہے کہ جن کے اندر اس پیغمبر دی ولادت ہوئی, اس پیغمبر دی وفات ہوئی. اللہ رب العزت سارے اپنے نبی دی سیرت کو سمجھ کے سن کے پڑھ پڑھا کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلے اسی دیکھنے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر دے اس دنیا تو آن تو پہلے مکے دے کی حالات سی, کس طرح بچیاں کو زندہ درور کیتا جاتا سی اور کس طرح وڈیاں دا احترام بالکل موجود نہیں سی اور کس طرح ماں باپ تے ظلم و زیادتی کیتی جاتی سی اور کس طرح ایک قتل ہوتا سی اور پوری کی پوری صدی وہ لڑائی چلتی رہتی سی. نہ انہوں دین کا پتا, نہ اسلام کا پتا, نہ حیا, بالکل انسانیت دنیا دے اندر موجود کوئی نہیں سی. اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا تے رحم آیا اور اپنی سب تو پیاری اور محبوب شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا دے اندر بھیجیا. جب اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تے آئے پھر کس طرح اس زمین دے اوپر انقلاب آیا, کس طرح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ امیری نہ غریبی کچھ بھی نہیں دیکھیا, بس ایک کوئی کام سی کہ لا الہ الا اللہ دا بول بالا کرنا ہے. اللہ رب العزت سانو سارے اس مختصر جی گفتگو دے اندر جو سنیے سنائیے اودے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتے اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے محبوب نو ساری دنیا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا, اپنی ساری دنیا واسطے بشیر تے نذیر بنا کے بھیجیا. اللہ دے پاک پیغمبر ماں آمینہ دے گھر دے اندر پیدا ہوندے نے. ماں آمینہ اللہ دے پاک پیغمبر نو دیکھ دیے اپنی زبان تو ہچکچاہٹ دے نال بول دیے ایڈا سونا بچہ میں نہیں ویکھیا
اللہ دے نبی دنیا تے آئے نے تو دنیا تے آن تو ایک دن بعد ہی لوکاں دی زبان تے اللہ دے نبی دے تذکرے جاری ہو گئے. اجے دنیا تے آئے نے اور آپ دے تذکرے پورے مکے دے اندر ہون لگ پے. ماں آمنہ اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھ دیئے اپنی زبان تو بول دیئے ایڈا سونا بچہ میں نہیں ویکھیا. دائی حلیمہ جاندی ہے آگے اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھ دیئے اپنی زبان تو بول کے کہہ دیئے ایڈا سونا بچہ میں نہیں ویکھیا. کہن والا کہندا ہے دادا عبدالمطلب آیا اپنی زبان تو بولدا ہے بڑے بڑے شہراں دے اندر گیا واں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا واں بڑے بڑے قبیلیاں دی سیر کیتی ہے لیکن ایڈا سونا بچہ میریاں اکھاں نے نہیں ویکھیا. تے کہن والا کہندا ہے آسمان تو جبریل آیا ہوئے گا انہیں آگیا کیا ہوئے گا. ماں آمنہ تو بھی چپ کر جا حلیمہ تو بھی چپ کر جا دادا عبدالمطلب نو بھی چپ کرایا ہوئے گا اور اپنی زبان تو بول کیا کیا ہوئے گا. ایڈا سونا بچہ تے میریاں اکھاں نے بھی نہیں ویکھیا. ایڈا سونا بچہ کیویں ہو سکدا وے اللہ پاک نے ایڈا سونا بچہ بنایا ہی کوئی نہیں. ایڈا سونا بچہ اللہ رب العزت دی ذات نے بنایا ہی کوئی نہیں. بچپن دی اندر ہی اللہ رب العزت نے لوکاں دی زبان تے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تذکرے جاری کر دیا. بچپن گزریا لڑکپن گزریا 40 سال گزر گئے. 40 سال تو بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نبوت دے نال نوازیا اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. اے پیغمبر ہن وقت آ گیا ہے انہاں لوکاں نوں دسو انہاں دا رب کون ہے انہاں دا خالق کون ہے انہاں دا مالک کون ہے انہاں دا رازق کون ہے کتے سامنے اپنے سر نو جھکانا ہے اور کتے سامنے اپنے ہتھاں نو اٹھانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کوہ صفا پہاڑی تے چلے گئے مکے والیاں نے جمع کیتا اور اپنی زبان تو اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا دا جملہ بولو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بیگانے تھے بیگانے ہویا کر دینے اپنے بھی بیگانے ہو گے. ابو لہب اپنی زبان تو بول کے کہندا ہے اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان کیا تو سانو اس وجہ تو جمع کیتا سی. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے صبر اختیار فرمایا. اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے نبی دی گستاخی ہوئی تے جواب کنے دیتا اللہ رب العزت دی ذات نے دیتا. اور جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے نبوت دا دعویٰ کیتا لوکاں نو دین دی طرف دعوت دیتی سب تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی صداقت نو منوایا. سارے نو کہا کہ اگر میں اپنی زبان تو کہاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک دشمن ہے جڑا تواڈے تے حملہ کرنے واسطے آ گیا ہے کیا تسی میری گل دا یقین کرو گے؟ سارے نے ایک آواز نال کیا کہ 40 سال تسی ساڈے اندر زندگی گزار لیے اج تک اسی تواڈی زبان تو جھوٹ نہیں سنیا. تواڈی زبان تو نکلدا ہے ہمیشہ سچ نکلدا ہے. تیری زبان تے صداقت والی زبان ہے. میرے بھائیو او کافر مشرک جڑے بتاں دے پجاری اور دین دے مخالف او بھی اپنی زبان کو اے کہہ رہے ہیں کہ اسی تینوں کبھی جھوٹ بولدے ہاں نہیں دیکھیا. مکے دے ظالماں مشرکاں کافراں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان دی صداقت نو واضح فرمایا.
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے دے کول جاندے نے، گھراں دے اندر جاندے نے، جا کے لوکاں نوں تبلیغ پہ کردے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے بندیاں نوں دین دی تبلیغ کیتی نا، کسے نے پتھر مارے نے تے کسے نے گالاں کڈیاں نے، برا بھلا کیا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے صبر کیتا، استقامت اختیار فرمائی۔ کدے اللہ دے پاک پیغمبر دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے شہید کرن دی کوشش کی گئی، اور کدے اللہ دے پاک پیغمبر دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، ظلم دے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پریشان ہو جاندے نے، اپنے صحابی نوں نال لیا، اور میرے صحابیاں طائف دی وادی دے اندر جانے ہاں، ممکن ہے کوئی اللہ والا بن جائے، ممکن ہے کوئی اللہ دے سامنے سر جھکان والا بن جائے۔ ایک صحابی نوں نال لیا، طائف دی وادی دے اندر چلے جاندے نے، جا کے لوکاں نوں اعلان کردے نے، لوگو اللہ دی ذات تو سوا کوئی خالق کوئی نہیں، کوئی مالک کوئی نہیں، کوئی رازق کوئی نہیں۔ انہاں ظالماں نے اللہ دے پاک پیغمبر نوں پتھر مارے نے، اور اتنے پتھر مارے سر تو لے کے پیراں تک خون ہی خون ہے، سر تو لے کے پیراں تک خون ہی خون، اور اتنا خون آپ دے جسم دے اندروں نکلیا کہ پیراں دی جُتی جڑی ہے وہ پیراں دے نال خون دی وجہ سے چمک جاتی ہے۔ اتنا خون سر تو لے کے پیراں تک خون ہی خون۔ آسمانہ تو فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ دے نبی جی صرف ایک حکم دیو، صرف ایک حکم، پوری دی پوری بستی کو نیست و نابود کر دیتا جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ انہاں لوگاں کو پتہ کوئی نہیں، یہ دین کو جانتے کوئی نہیں، یہ مینوں پہچانتے کوئی نہیں۔ اللہ سونے نے انہاں نوں ہدایت عطا فرما۔ کس طرح ظلم دی انتہا کر دیتی گئی، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی زبان کو نواستے دعا دیتی ہے۔ اللہ پاک سانوں بھی ایک استقامت سمجھ کے سانوں بھی دین تے اپنے پیروں میں جمان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے بھائیوں، میرے اور تساں واسطے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ اخلاق کے اندر بھی بے مثال، کردار کے اندر بھی بے مثال، گفتار کے اندر بھی بے مثال، اٹھنے بیٹھنے کے اندر بے مثال، زندگی کے ایک زاویے کے اندر بے مثال اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ صداقت کے اندر دیکھیے اعلیٰ نظر ہوتے ہیں، عدالت کے اندر دیکھیے اعلیٰ نظر ہوتے ہیں، سخاوت کے اندر دیکھیے اعلیٰ نظر ہوتے ہیں، شجاعت کے اندر دیکھیے بے مثال نظر ہوتے ہیں، زندگی کے جڑے لمحے کے اندر دیکھیے نبی پاک کی ذات بے مثال اور بے مثال نظر ہوتی ہے۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر نو باپ دی حیثیت دے نال دیکھا، آپ جیسا دنیا دے اندر باپ نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر نو بیٹے دی حیثیت دے نال دیکھا، آپ جیسا بیٹا نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر نو استاد دی حیثیت نال دیکھا، آپ جیسا استاد نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر نو سسر دی حیثیت نہ دیکھا، آپ جیسا سسر نظر نہیں ہوگا۔ میں جیڑی حیثیت نہ دیکھنا آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک عطا دے اندر بے مثال بنایا۔ کسی بھی کام نو سمجھن تو پہلے، سنن تو پہلے اگر ان دی عظمت اور ان دی فضیلت انسان دے دل دے اندر آ جائے نا، تو اس کام دے بارے شوق انسان دا بڑھ جاتا ہے۔ مثال دے طور پہ اگر کسی نو کہہ دیتا جائے کہ پنڈ دے اندر ریس لگنی ہے، دوڑ ہونی ہے،
گھوڑ سواری ہوئے یا کسی اور چیز دی، اور جیڑا جیت جائے گا انہوں 2 لاکھ روپیہ انعام ملے گا۔ اس 2 لاکھ کا لالچ ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر آ جائے گا، اور ہر انسان یہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اپنے آپ کو کھپائے گا، دن رات ایک کرے گا، خون پسینہ ایک کرے گا کہ میں ریس جتنی ہے اور میں انعام حاصل کروں گا۔ کیوں؟ اس ریس کا نتیجہ لوگوں کو دس دیتا گیا، رزلٹ انہوں دس دیتا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت نو اسی اپنائیے تے سانو کی ملنا ہے؟ اللہ دے نبی دی شان جب تک ساڈے دل و دماغ دے اندر نہیں آئے گی، اسی آپ دی سیرت نو اپنان واسطے تیار نہیں ہوں۔ جدوں ایک بندے دی شان ہی دل دے اندر موجود نہیں، ایک بندے دا مقام ہی دل دے اندر موجود نہیں، ان دی زندگی نو اپنی زندگی بنان واسطے بندہ کیویں تیار ہے؟ اس وجہ تو سب تو پہلے اپنے نبی دی شان نو، اپنے نبی دے مقام نو، اپنے نبی دی عظمت نو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھاؤ۔ پیار کا اظہار کرنے والے تے چٹیاں لا کے بھی کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرنے والے تے بازاروں کو سجا کے بھی کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرنے والے تے گھروں کو سجا کے کرتے ہیں۔ اسی بھی اپنے پیار کا اظہار کرنے ہیں، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، ماں باپ کی فرما برداری کر کے، صدقہ خیرات کر کے، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی کو سنواریا، بنایا اور بے مثال بنے، اسی اپنی زندگی کو انہاں دی زندگی کے مطابق اگر چلائیے کہ اللہ بھی راضی ہوں گے تے اللہ کے نبی بھی راضی ہیں۔ اے نہیں گھر سجا لے، بازار سجا لے، عیاشیاں کر لیاں، محفل سجا لیاں، اے پیار نہیں، پیار ہے رات 2 بجے اٹھ کے اللہ کے گھر مسجد کے اندر آپ وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ، اکھاں دے اندروں آسمان دی چڑیاں تو لا، اکھاں دے اندروں آسمان دا قطرہ باہر دے اندر نکلے گا، اللہ پاک پہلے تیرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا۔ اے پیار ہے، اے محبت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت ہوا جتنا مرضی بیان کر لیا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ 20 ہزاروں کی تعداد میں کتاباں لکھیاں گئیاں نے، لیکن آپ دی سیرت کا ایک بار بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے حسن کو دیکھ لو، حسن آپ کا اتنا باکمال ہے کہ ایک صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں رات کا چند چمک رہے ہیں، اور آپ سرکار اپنے صحابی دے بول بیٹھے ہیں۔ صحابی دے دل دے اندر سوچا آئیاں کہ کیوں نہ آج آسمان دے چند کا مقابلہ زمین دے محمد نہ کیتا جا رہا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی آسمان دے چند والویندے نے، کدی زمین دے محمد والویندے نے، دونوں دا آپس دی اندر مقابلہ پہ کر دینے تے مقابلہ کر کے اپنی زبان تو بول دینے۔ او لوگو آسمان دا چند زمین دے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ روایت کریندا اے جابر سہارا، میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہان ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ اللہ دی قسم چند مدھم نظری آیا، آقا دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے حسن دے اندر بھی آپ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں کنیاں کو شانہ، کنیاں کو عظمتاں ہیں جن دے چہرے دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کیتا۔ والضحیٰ کنیاں زلفاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر کیتا۔ واللیل اذا یغشیٰ جن دے حتیٰ دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کیتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی جن دی زبان دا تذکرہ اللہ پاک نے
قرآن پاک اندر کیتا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جد سینے کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا الم نشرح لک صدرک، جد ذکر کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ورفعنا لک ذکرک، ساری کائنات نبی کا جانب، ساری کائنات شہداء کا جانب، ساری کائنات نیک انسان کا جانب ہو جائے، ایک پوری دی پوری کائنات کا جانب ہو جائے، اللہ دے پاک پیغمبر کا جانب ہو جائے، ساری دنیا مل کے اللہ دے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے بکھرے بنایا، مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، وہ سارے جاگتی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے، بس سہادیاں چمکا ایک پاسے، چہرے دیا دھمکا ایک پاسے، بس سہادیاں چمکا ایک پاسے، چہرے دھمکا ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفان سجانا ایک پاسے، ربی امتی ربی نفسی آواز ایک پاسے، ربی نفسی آواز ایک پاسے، ربی امتی تقاضا ایک پاسے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی کتنی کو شان ہے، کتنا کو مرتبہ ہے، اللہ پاک نے سارے نبیاں نو صفاں دے اندر کھڑا کیتا، امام کنو بنایا، تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد، آواز نہیں ہے، اللہ دے نبی کا نام آئے تے درود دی آواز ہونی چاہیے، ایک باری درود پڑھو گے اللہ پاک 10 رحمتاں نزول فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان مقام میں ادنا سے طالب علم کس طرح بول دیا کہ پوری دی پوری دنیا دیان والے 1,24,000 کم و بیش نبیوں اللہ پاک نے سما کے اندر کھڑا کیتا اور امام کی کو بنایا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، تے کہنے والے نے اپنی زبان کے اندر ترجمانی کی تھی، عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے دردے برا کا گیا ہے، واقعہ پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل نو آسمان نہ تو کلیا، جا جبریل میرے نبی نو لے کے آنا، حضرت جبریل امین علیہ السلام اس طرح دنیا دے آنے نے آگے پیغمبر نو میں نے آرام پہ کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر آرام پہ کر دینے، پیرا مل کھڑے ہو گئے، اپنے پران دے نال چل پہ مار دینے، کدے نیند نہ خراب ہو جائے، پران دے نال چل مار گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو جگہ دینے پہ تے نالی درخواستہ پہ کر دینے، عرض کی تی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے دردے برا کا گیا ہے، واقعہ پڑھن لئی غلام آ گیا ہے، تے ایک ساتھ پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، کہ جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفحہ ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو سارے نبیوں کا امام بنایا، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے،
کہ انہاں دی عظمت نوں انسان بیان نہیں کر سکدا. سارے دے دلاں دے اندر اللہ دے نبی دی شان موجود ہے. ہاتھ کھڑا کرو کہ جن دے دل وچ اللہ دی نبی دی شان سارے دے دلاں دے. اور اسی دیکھتے ہیں کہ اتنی عظمت والا پیغمبر اور اتنی شان والا پیغمبر اپنی زندگی کی میں گزارتا رہا اور ساری زندگی کیسے بنائی جا رہی ہے. اس پیغمبر کی زندگی کا سب تو پہلا سبق ساڈے دل دے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے. کاروبار کی فکر، بینک بیلنس کی فکر، تجارت کی فکر، دنیا ہونی چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، لیکن اس کاروبار کو دین کے غالب کر لینا اے میرے نبی کی سیرت میں ہر وقت ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کے اندر سارے دل کے اندر کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں صحابہ کرام نے اندر بیٹھے ہوتے سی تے ایک ایک مجلس کے اندر 100 دفعہ استغفر اللہ بولتے سی. استغفر اللہ کہ کدے میں اللہ کی یاد کو غافل نہ ہو جاواں اور میرے کو گناہ نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، فوراً اللہ رب العزت کو بخشش کی دعا کیتا کرتا سی. استغفر اللہ. اور جدوں اللہ نے پاک پیغمبر قضائے حاجت واسطے جاتے سی، واش روم جاتے سی تے واش روم قضائے حاجت پوری کر کے تے بعد جدوں نکلتے سی اودوں بولتے سی استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے دعا بولتے سی اور اے دعا پڑھن دی وجہ کی سی؟ اللہ سونیا میں قضائے حاجت کرن واسطے گیا سی، اپنی زبان کو تیرے ذکر کو بند کر دیتا سی. اللہ سونیا اے جنہاں کو میں اپنی زبان کو بند کیتا ہے کدے اینو نافرمانی نہ سمجھ لئی، میرے اس گناہ نوں معاف فرما. میری اے جڑی زبان تھوڑی جی چپ کیتی ہے تیرے ذکر تو اللہ سونیا کدے ایندی وجہ تو میری پکڑ نہ کرنا بھی، میرے گناہاں نوں معاف فرما، میری غلطیاں نوں معاف فرما، مینوں معاف فرما. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نبی دی کوئی نافرمانی کوئی نہیں، جس نبی دا کوئی گناہ کوئی نہیں، جڑا معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات کو 100 دفعہ استغفر اللہ کرنے والا اور ایک میں تے تم سارے دا سارا دن رب دیاں نافرمانیاں دے اندر، رب دیاں بغاوتاں دے اندر نہ قرآن دی فکر ہے، نہ نماز دی فکر ہے، نہ خیر خائیے، نہ صدقہ خیرات ہے، سارے دا سارا دن بھی اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر گزر جاندا ہے. اسی اپنے گریبان دے اندر چاند کے ویکھیے، اپنے زمین کو جوڑ کے ویکھیے، اسی پورے دے پورے دن دے اندر کتنی کو استغفار کرتے ہیں. 40 سال زندگی ہوگی، 60 سال زندگی ہوگی، 70 سال زندگی ہوگی، 25 سال زندگی ہوگی. اپنی زندگی دے اندر نظر دوڑا کے رکھو، کوئی زندگی دے اندر کوئی ایسا لمحہ آیا ہے، کوئی ایسے 5 منٹ آئے ہوں اسی رات تہجد والے اٹھ کے مسجد میں آئیے اور 2 رکعت خلوص سے دے اللہ کے سامنے پڑھیاں ہون اور رب کے سامنے رو رو کے دعا کی ہوئی. 50 سال زندگی دے اندر سانوں 2 رکعت نظر نہیں آنی جڑیاں خالص اللہ رب العزت کی ذات واسطے پڑھی. میرے بھائیو اللہ نے پاک پیغمبر کی زندگی یہ ہے کہ ساڈے دل دے اندر ہر وقت کیندی یاد ہوئے، اللہ کی یاد. دوسرا پیغام اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دا وہ یہ ہے کہ اسی اپنی زبان کو الحمدللہ بولیں، شکر ادا کریں، اللہ دا شکریہ ادا کریں. جس خالق نے، جس مالک نے، جس رازق نے زمین و آسمان، حجر و شجر، دنیا دیا لکھاں نعمتاں دا سانو مالک بنا دیتا ہے. کیا ساڈا اتنا بھی حق نہیں کہ اسی اپنی زبان کو شکریہ ادا کریں؟ اسی سوچتے سمجھتے کوئی نہیں اور اپنی زبان تو ایسے ایسے جملے بول جانے ہیں کہ سانو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے آؤ بڑے گرے ہوئے الفاظ ہیں. اسی اپنی زبان کو ایسے شکوے اور گلے کر جانے ہیں جی اللہ نے سانو کچھ دیتا ہی کوئی نہیں، فلانے نو اللہ نے بڑا کوئی دیتا ہے، سانو اللہ نے کوئی دیتا ہی کوئی نہیں. میرے بھائیو انسان کی زبان
قابو دے اندر آ جائے، کبھی بھی بھول کے اللہ رب العزت کے سامنے گلا نہ کیتا کرے۔ اور آج کل ساری زبان دی عام ہو چکی ہے، جی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، فلانیاں کو اللہ رب العزت نے بڑا مال دیتا ہے تے بڑا انہاں دا کاروبار ہے، سانو اللہ نے کوئی دیتے دیکھن واسطے اکھاں دیتیاں نے، پکڑن واسطے ہاتھ دیتے نے، ٹرن واسطے پیر دیتے نے، رہن واسطے گھر دیتا ہے، بیوی بچے مال و دولت سب کچھ اللہ نے دیتا ہے، پھر بھی ساری زبان پہ گلا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شکوہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے وجہ تو اللہ رب العزت کی پکڑ جڑی ساڈے تے آئے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اس نبی کی سیرت دیکھو، اس نبی دا رہن سہن دیکھو، پورے دا پورا مہینہ گزر جاتا سی لیکن گھر دے اندر آگے جلدی نظر نہیں سی، پورے دا پورا مہینہ آپ دے گھر کھانا نہیں سی پکدا، لیکن اس پیغمبر کی سیرت دیکھو کس طرح اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، کانا یقوم من اللیل حتی تتفطر قدما، ماں جی عائشہ بیان فرما دیا نے، ادھی رات دا ویلا وے میری آنکھ کھل جاندی ہے، مکی میری آنکھ اللہ دے پاک پیغمبر قیام کر دے پہنے، بڑا لمبا قیام کیتا، قیام کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر رکوع دے اندر چلے جاندے نے، رکوع دے اندر چلے ہیں، اتنا لمبا رکوع کیتا مینوں ڈر پہ گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نماز دے اندر بھولتے نہیں گئے، کہندی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لمبا رکوع کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے ہوئے سجدے دے اندر چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ کیتا اللہ دے سامنے، اتنا لمبا سجدہ کیتا مینوں ڈر پہ گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نو پیارے تے نہیں ہو گئے، اللہ نو پیارے تے نہیں ہو گئے، لما تصنعوا ھذا یا رسول اللہ، ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں دوڑ کے آنی اللہ دے پاک پیغمبر نو ہلانی، اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں ہونیاں، لمن تصنعوا ھذا یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ماں جی ایسا فرمانیاں نے اللہ دے نبی جی اتنی نماز کہ تواڈے پیراں تے سوج آ گئی، جسم تواڈا گرم ہو گیا، بیمار ہو گئے، پھر بھی نماز نہیں چھڈ رہے، وجہ کی ہے؟ حالانکہ تسی اللہ دی کبھی نافرمانی نہیں کیتی، رب دی کبھی بغاوت نہیں کیتی اور کبھی گناہ والا کام نہیں کیتا، پھر بھی اتنی نماز۔ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ ایسا کس طرح کی گلاں کر رہی ہیں، اے اکھاں نظر نہیں آ رہی، رب دے دتے اے سنن واسطے کان نظر نہیں آ رہے، اللہ نے زندگی دیاں لکھاں نعمتاں بن منگیاں بن سوال کیتیاں سانو عطا کر چھڑیاں نے، افلا احب ان اكون عبدا شکورا، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں؟ اور جس اللہ نے ایڈیاں نعمتاں سانو نوازیاں نے کہ اسی انہاں نوں گننا شروع کر دیا، اسی گن نہیں سکتے، تے پھر بھی ساری زبان تے گلے ہوں کہ اللہ نے سانو کی دیتا ہے، اللہ نے سب کو دیتے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو ان جملیاں دی وجہ تو ہی اللہ رب العزت کی پکڑ سارے سے آ جاتی اور سانو پتہ نہیں پڑتی، ہر وقت جو کچھ اللہ رب العزت نے دیتا ہے جس حال کے اندر رکھیا ہے، اللہ کو روئے دعا کیتا کرو اللہ سونے تو ساڈے بارے جیڑا بھی فیصلہ کیتا ہے جس حال کے اندر بھی تو سانو رکھیا الحمدللہ اسی تے فیصلے کرتے کبھی بھی اپنی زبان کو شکوہ نہ کریں، گلا نہ کریں، اللہ رب العزت سب سارے ہیں ہر وقت الحمدللہ اور اللہ کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دا ایک تیسرا پیغام جڑا مینوں اور تساں ملدا ہے کہ جڑا انسان قرآن والا ہوتا ہے، دین والا ہوتا ہے، نمازی تے پرہیزی ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کے نال جڑن والا ہوتا ہے، اس انسان کو لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں
اور طرح طرح کے تانے مارے جاتے ہیں اس ماحول کے اندر اور اس کنڈیشن کے اندر اس انسان کا فرض بنتا ہے کہ استقامت اختیار کرے۔ نبی دے جانے ساتھ نبی دے دیوانے اور آپ نے نال پیار کرنے والے اپنی جان تک نشاور کرنے والے انہوں نے بڑے ظلم کیتے گئے اور بڑیاں گلاں کیتیاں گئیاں، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی تھی۔ اس وجہ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ جڑے انسان استقامت اختیار کرتے ہیں، رب دے دین تے پکے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہاں واسطے اعلان فرمایا ہے وابشروا بالجنة، اے میرے نبی انہاں لوکاں نوں جنت دی بشارت دے۔ اللہ پاک سب سارے کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دی میری بات کا خلاصہ اور لبے لباب یہ کہ اللہ کے نبی دی شان اور اللہ کے نبی دی عظمت، اللہ کے نبی دا مقام سب سارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی دی شان موجود ہے، مقام موجود ہے، پھر شان دا مطلب ہے کہ اسی اللہ کے نبی دی سیرت کو اپنی زندگی لے آئیے، اللہ کے نبی دی سیرت کو اپنائیے اور اللہ کے نبی دی سیرت سے دل پیغام کو اسی سنے گے۔ سب تو پہلا پیغام کہ ساڑھے دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے۔ دوسرا پیغام کہ ساڑھے دل کے اندر اللہ رب العزت کا شکریہ ہونا چاہیے، ساڑھی زبان کو الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق اللہ کے نبی دی زندگی کا سنوے ملتا ہے کہ دین والیاں پہ آزمائشاں مصیبتاں دکھ تکلیف آیا کرتے ہیں، ساری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسی استقامت اختیار کریے، اسی ڈٹ جائیے، دین تے حرف نہ دئیے، جان جانتی ہے تو چلی جائے لیکن اللہ دے نبی دے دین تے حرف نہیں آنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔